إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درست پڑھ لو. مسلمان یہ کہہ لینا بہت آسان ہوتا ہے، مسلمان ہے وہی جو دین پر قربان ہوتا ہے، اور مسلم ہر ایک باطل کے لیے نشتن تھا، اور ان کے آئین ہستی عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا تو قوت بازو پر تھا، آج ہمیں موت کا ڈر ہے، ان کو خدا کا ڈر تھا، اور وہ معزز سے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، تارک قرآن ہو کر. ایک مرتبہ بلاد روشن پڑھ لو. سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام قرآن عظام، خصوصاً میرے میزبان محترم خطیب اسلام حضرت العلام
حضرت مولانا غفاری صاحب اور انہوں نے فرزند ارجمند حضرت مولانا حزب اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ انتہائی قابل سد احترام و سد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام اور قابل صد عز و جاہ میریاں حیا والیاں شرما والیاں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میں تو حضرات کے سامنے دو مقامات کو قرآن پاک دیاں دو آیات مبارکہ تلاوت کیتی ہیں۔ خیال ہا کہ کچھ تفصیلاً عرض کرے سا، لیکن وقت دی انتہائی قلت اور میرے بعد آمن والے مہمان حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب قاسمی، انہوں نے بھی وقت دا خیال کرنے ہوئے میں صرف اور صرف اکتفا کرنا مطلوبہ یعنی تلاوت کیتی ہوئی آیت دا پہلا لفظ جیڑا کہ لفظ سبحان ہے، این لفظ دا تو حقوق معنی دسے سے توجہ ہے کوئی نہ جی بھائی؟ عام طور تے تساں سن دے ہو اور یہ وہ لفظ ہے کہ ہر نمازی جب نماز پڑھ دے تو ابتدا یہی لفظ نال کرے دے، ایمیں نا اللہ اکبر آکھ کے کیا دے سبحانہ کاللہم، سبحان دا معنی تقریباً ہر بندہ جان دے کہ معنی تھی دے پاک ہے وہ ذات، یہ میں ہے علیہ سو میرے لال کیا معنی؟ پاک ہے وہ ذات، کیلی ذات؟ اللہ دی ذات۔ وہ کیا ہے جرے پاک سمجھ دے زور نہ لاکھو، اللہ دی ذات کیا ہے؟ پاک۔ کیڑی شے کولو پاک جی؟ دو سہدن عیبوں تو پاک، ہر شے تو پاک۔ میں ہی دا معنی کرے نا کہ جب اے لفظ منصوب کیتا ویسی اللہ دے نال کہ پاک ہے وہ ذات،
تو معنی برسی کہ تمام کمزوریوں سے پاک، ساریاں کمزوریاں تو پاک۔ جب یہ لفظ یعنی پاک ہے، ایگو لیسوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال، تو معنی بنسی کہ تمام عیوب سے، تمام عیبوں سے پاک ہے میرا محبوب محمد رسول اللہ۔ اللہ کمزوریوں سے پاک، نیندر آمنا یہ عیب کمزوری ہے۔ بولو کیا ہے؟ بندہ تھک گئے کم کار کر کے، کیا آندھی ہے؟ نیندر۔ بیٹھا بیٹھا دماغ بوجھل تھے، کیا آوی دیئے؟ نیندر۔ تو نیندر یہ عیب ہے یا کمزوری ہے؟ بولو کمزوری ہے، عیب نہیں ہے۔ اللہ کو نیندر نہیں آندی تے میرے آقا محمد الرسول اللہ کو نیندر زور بولو آندی ہے۔ تو نیندر عیب نہیں بلکہ نیندر کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ بھوک لگتی ہے، کھانا کھاونے، روٹی کھاون، یہ عیب ہے یا کمزوری ہے؟ کیا ہے بھائی؟ کمزوری ہے۔ اللہ کھانا نہیں کھندا، ترہ لگ دیئے، عیب ہے یا کمزوری ہے؟ کیا ہے؟ کمزوری۔ اللہ ہر کمزوری سے پاک، کھندا نہیں، پیندا سندا نہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ اللہ دی شان ہے تے میرے محبوب کو نیندر آندی ہے۔ نیندر میرے دوستو، میرے بزرگوں، حدیث پاک کے اندر آندے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کے مسجد نبوی تو آ رہے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے نال نال چلتے بھی اندر تے مسئلہ بھی کچھ دے آنے سوال بھی کریں دے آنے۔ سامنے میرے آقا دا گھر آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو الدرداء جی یا رسول اللہ میں ذرا گھروں تھی آواں تو اتھائیں کھڑ میں تیرے مسئلے دا آکے جواب دینا۔ جناب ابو الدرداء کھڑے ہو گئے، میرے آقا گھر تشریف گھن گئے، چار پائی تے بیٹھن، کمر مبارک سدھی کرن لگن، جو ہی آپ لیٹن سہیں کو نندر آ گئے، سہیں آرام فرما ہو گئے۔ رات 10 بجن، 11 بجن، 12 بجن، 1 بجے، 2 بجن، 3 بج گئے، میرے آقا سوتے ہوئے، لیکن جب تو ہی تیسرا پہر رات دا شروع ہو دے، حکم آنے یا ایوہ المزمل قم اللیل، اے کالی کملی اوڑنے والے رات وقت کھڑے ہو جاؤ۔ میرے آقا کھڑے ہونے تہجد دی نماز واسطے وضو فرمے دینا، وضو فرما کے جو ہی گھر سے باہر نکل دن، کیا دے دن جناب ابو الدرداء انہاں قدمات کھڑے تھیا۔ سیدھی نگاہ نبوت پئی، فرمائن ابو الدرداء
جی یا رسول اللہ تو ستا نہیں ہے؟ آدھے نہیں آقا ابو الدرداء کو نندر نہیں آئی؟ نہیں آقا ابو الدرداء تو تھکیا نہیں ہے؟ آدھے نہیں یا رسول اللہ ابو الدرداء تو بیٹھا نہیں ہے؟ آدھے نہیں یا رسول اللہ ابو الدرداء تو اوے کھڑے تھیا؟ حضرت ابو الدرداء جواب دے دے آقا میں تے جنتی چ کھڑا. کتھاں کھڑا؟ زورن بولو. جنتی چ کھڑا. کیویں؟ آقا تھوڑے حکم دے مطابق کھڑا، تھوڑے فرمان دے مطابق کھڑا. آقا جب ویندے پائے آوے فرمایا ہوئے ابو الدرداء اتھائیں کھڑ، ابو الدرداء اتھائیں کھڑ. آقا کھڑن دا فرمایا آوے میں بیٹھا نہیں ہاں، اگر باوہا تے تھوڑے حکم دے خلاف ہوئے آ میں ستا نہیں ہاں. آقا سمہا تو تھوڑے حکم دے خلاف ہوئے آ. آقا میں آرام نہیں کیتا، اگر کراہا تے تھوڑے حکم دے خلاف ونہا تھوڑے حکم مطابق کھڑا. میرا ایمان ہے جو بندہ تھوڑے حکم دی تعمیری چ انشادی چ اوے ہو سی جیویں حکم کی تیرے فرمایا وہ جنتی ہو سی، جنتی ہو سی. یہ ہے یا نہیں؟ اسا اپنی زندگی دے اندر دیکھو سارے معمولات کیا آقا دے حکم دے مطابق ہیں؟ سارے جناب معاملات کیا حضور دے حکم دے مطابق ہیں؟ سارا لین دین، سارا رہن سہن، ساری معاشرت، سارے گھریلو معاملات، ساری رشتہ داریاں، سارے کاروبار، ساری تجارت کیا حضور دے حکم دے فرمان دے مطابق ہے؟ اگر ہے تے جنت گھنوے سی، اگر نہیں تے وال. اندازہ کروں ہے؟ بولو. تولے دے ہیں، ڈنڈی مرے دے ہیں، ناپ کرے دے ہیں، کم کرے دے ہیں، تجارت کرے دے ہیں جھوٹ بول کے، ناجائز منافع خوری. یہ ہے نا؟ خیر ایک بات ہے میرے دوستو، میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آئیے. میں معنی متعین کر رہا ہوں لفظ سبحان اللہ کہ جب اللہ تو منصوب کر کے اقصور پاک ہے وہ ذات تو مقصود اسی تمام کمزوریوں سے پاک ہے. اگر یہ لفظ پاک ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تو منصوب کر کے اقصور تو مراد اسی تمام عیبوں سے پاک ہے. سادہ عقیدہ ایمان ہے، اسا مسلمان ہے، سنی حنفی ہیں. سادہ عقیدہ ہے، سادہ ایمان ہے کہ ساری دنیا کو تا حکم ہے جو عیب دے نزدیک نہ ونجو، عیب دے قریب نہ ونجو، عیب دے نیڑے نہ ونجو. لیکن جب میرے آقا دیواری آندھی ہے تو اللہ پاک عیب کو حکم کریں دے، عیبوں کو حکم کریں دے. او عیبو میرے محبوب محمد مصطفیٰ دی گلی کول بھی نہیں گزرنا. تکبیر شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. اتھا عیب کو حکم ہے. کس کو حکم ہے؟ عیب کو. ساکو حکم ہے جو عیب دے نیرے نہیں منجنا. جب آقا دیواری آئیے تو عیب کو حکم ہے میرے مصطفیٰ دی، میرے محبوب دی گلی کول بھی نہیں گزرنا، انہاں دے گھر کول بھی نہیں گزرنا، انہاں دی راہ تو بھی نہیں گزرنا. عیب میرے مصطفیٰ دی مسجد کول بھی نہیں گزرنا. عیب میرے مصطفیٰ دے روزے کول بھی نہیں گزرنا. ہی میں یا کوئی نہ بولو تے صحیح. یہ مکھی توالے وجود تے بہ دیئے، میرے وجود تے بہ دیئے، یہ کو آتے ہیں گندائی گندیئے عیب والیے
مولوی دے وجود تے بہندیے، پیر ولی دے وجود تے بہندیے، لیکن اللہ نے این مکھی کو حکم دیتے خبردار خبردار تو عیب والی ہے، میرے مصطفیٰ دے کپڑے تے بھی نہیں بہنا۔ اور یارو عیب میرے مصطفیٰ دے قریب تے نہیں آونا۔ تے کئی لوگ اہدن جو نعوذ باللہ ابو بکر عیباں والا ہا، عمر عیباں والا ہا، اگر وہ عیباں والے ہن تو خدا نبی دے روزے دے اندر آمن دے وے ہا، بولو تے سے آمن دے وے ہا۔ سارا عقیدہ ایمان ہے جو گنبد خضرا روضہ اقدس ایدہ محافظ کون ہے؟ زور بولو اللہ۔ قیامت دی صبح تک گنبد خضرا دا محافظ کون ہے؟ اللہ۔ و تو اللہ نعوذ باللہ اساتہ مانا کیتے سبحان تمام کمزوریاں کو لو پاکے، وہ اتنے طاقت والا اللہ بھی ہے کہ کمزوری کو لو پاکے، وہ محافظ بھی ہے کہ وقت نعوذ باللہ عیبہ والا ابو بکر، نعوذ باللہ عیبہ والا عمر، یہ روزے دی اندر کینے آ گئے۔ گل سمجھ آ رہی؟ کو نہیں آدھی بھائی؟ جی بھائی میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، توجہ فرماؤ۔ بڑیاں بڑیاں طاقتاں والے، بڑیاں بڑیاں قوتاں والے، بڑیاں بڑیاں حکومتاں والے زور لاتے نے جو نعوذ باللہ صداقت کو نبوت کو لو جدا کروں، صدیق اکبر کو نبوت کو لو علیحدہ کروں، روضہ اطہر کو لو علیحدہ کروں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بیشتر واقعات علماء کرام کو سن دے رہے، لیکن ایک موقع ایسا ہے طاغوتی قوتاں نے، یہودی لابیاں نے، عیسائی لابیاں نے گورنر مدینہ دے نال ساز باز کیتی ہے، اور 40 دے قریب بندے اس کہیاں چاہ کے، تھوڑے چاہ کے، کسیاں چاہ کے رات دے ٹائم باب السلام دے رستے آوڑن مسجد نبوی دے اندر یالی مبارک دے قریب آئین، اور انہوں نے جب ارادہ کیتے کہ فرش کھودوں، مسجد نبوی دی زمین کو کھولوں جا، اور حضور دے روضہ اطہر کھولو، ابو بکر عمر کو جدا کروں۔ اللہ دی قسمیں ہوں ملے قدرت خداوندی، غیظ و غضب خداوندی جوش دے اندر آئے، زمین کو حکم دیتے زمین پھٹ جا۔ کیا کروان؟ پھٹوان، پھٹ کے تے انہاں کو نگل وان۔ کیا کروان؟ زور میں بولو، نگل وان۔ آج بھی اللہ تو کو مدینہ نصیب کرے، آمین آکھو، زور نال آمین آکھو، مسجد نبوی نصیب کرے، آمین بھی آدھے، مسجد نبوی دی زیارت نصیب کرے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی جالی مبارک دے اتے صلاۃ و سلام پڑھنا نصیب کرے۔ جرا ہولے آدھے بیٹھے شاید انہا دل نہیں ہے۔ اساں اہل سنت والجماعت ہے، سادہ عقیدہ ہے، سادہ ایمان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من زار قبری فقط زارنی، جائے بندے نے میں محمد دی قبر دی زیارت کی تھی، وہ انہیں یقین کرے جو انہیں میں محمد دی زیارت کی۔ یہ سارا عقیدہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جیڑا بندہ
میں محمد دی قبر دے اتے آ کے صلاۃ و سلام پڑھ دے، میں محمد سندا آپ سندا۔ ومن صلی نائن، جیڑا بندہ دور تو کھڑ کے صلاۃ و سلام پڑھ دے، ابلغتہ، وہ صلاۃ و سلام میں محمد دے روضے تے پہنچائے گئے۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی۔ گل سنو میرے دوستو، علماء دیوبند، میں انہاں دا ایک ادنا جیا خادمہ ذمہ داری نال عرض کرے نا، نبوت مستلزم ہے حیات کو۔ نبوت کس کو مستلزم ہے؟ حیات کو۔ تہاڈا میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا دی نبوت صرف قیامت تک نہیں بلکہ قیامت دے دن بھی نبوت چل سے تے میرے آقا دی چل سے۔ جو لوگ ویسے نبیاں کو لو شفاعت کرامن سن دے راضی میں علماء کو لو، حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام نبیاں دے روحیاں تے ویسے وہ آکسن لوگو ساری نبوت ہائی وقت گزرن لال جب میرے آقا آئے نا تو اصل الاصول نبوت حضور دی، اصل الاصول نبوت کے دی، باقی سب نبیاں دی نبوت حضور دی نبوت دی فرع ہے۔ حضور دی نبوت دی کیا ہے؟ فرع ہے۔ اصل الاصول نبوت میرے آقا دیے، اور میں تے اے پڑھے کہ جب عالم الست کے اندر توجہ میری طرف کرے، میں تقریر سبق پڑھاون کی طرح کرے نا، گال ذہن نشین کروے نا۔ جب عالم الست کے اندر رب نے پوچھیا ہے الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں؟ اس ویلے تمام روحاں ہن، قیامت تک آمن والیاں، حتیٰ کہ انبیاء دیاں روحاں بھی ہن، انہوں نے ایک دوسرے دی طرف لٹھے، سب چل کے میرے آقا دی روح مقدس کو رہے گا۔ آقا کیا جواب ہے؟ جو تہاڈا جواب وہ ساڈا جواب، جو تہاڈا جواب وہ ساڈا جواب۔ سب سے پہلے میرے آقا نے فرمایا بلا، ہاں اللہ تو ساڈا رب۔ پیچھے تمام انبیاء نے آکھے بلا، اللہ تو ساڈا رب۔ تو اصل الاصول نبوت میرے آقا دی ہے، حضور دی ہے، تو نبوت مستلزم ہے، لازم ہے حیات کو۔ جے حیات ہو سی تے نبوت چل سی، جے نعوذ باللہ نبی کو مار دیو، العیاذ باللہ نبی کو ختم کر دیو، العیاذ باللہ جے اے بدبختان دی طرح آکھوں کہ نعوذ باللہ روزہ اطہر دے اندر وہ دھوتی پوتی میت مئیے۔ اور کئی بدبخت اے آدھن، کئی بدبخت سن دے پہ وے، اساں علماء دیوبند دے خادم ہیں، اللہ کروڑاں رحمتاں فرماوے سارے علماء دے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر نبوت کو مار دو، اگر حضور کو نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد مویا مریا آکھوں، وہ تو نبوت بھی بچ دی نہیں بچ دی۔ یہ کیا ہو گئی؟ یہ کیڑی سازش ہے؟ یہ کیڑا عقیدہ ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علماء دیوبند عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے بعد ساری کائنات کو زیادہ
اگر اعلیٰ افضل اطیب اکمل احسن اجمل کوئی ہستی بنائیے تو وہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ٹھیک ہے؟ تو میرے آقا دا ایک جسم ہے ایک روح ہے. ایک جسم بھائی روح ہے. جسم بھی اعلیٰ کہ روح بھی زورل بولو جسم بھی اعلیٰ کہ روح بھی. جسم دیاں اللہ نے قسمہ چاہتی ہیں یا نہیں چاہتی ہیں؟ یعنی اس زلف مبارک جو ہے ایندیاں بھی اللہ نے کیا چاہتی ہیں؟ میرا موضوع نہیں، وقت تھوڑا ہے. جسم بھی اعلیٰ روح بھی اعلیٰ. پھر جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کنے اسرائیل امین آئے، آقا اللہ نے حکم دیتے سائیں کنے اجازت گھنی، اجازت ملے تے وقت اندر ونی، نہ ملے تے والو. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت اسرائیل آئے. سائیں نے فرمایا اسرائیل میں تیری آمد کا مقصد سمجھ گیا، لیکن میں تھوڑی کی تسلی چاہنا. آقا کیا تسلی چاہنے میں، کیا تسلی چاہنے میں؟ فرمایا میں اگر دنیا تے رہا 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال، فرمایا پھر بھی اللہ کی ملاقات ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل توقف کر، جبریل کو بلاؤ. جبریل حاضر خدمتون. فرمایا جبریل آؤ، 23 سال تو اللہ کا پیغام میں محمد تک گھننا لاؤنے، اور میں محمد کا پیغام میرے خدا کو لے جا. اللہ کو کھلمن، اللہ کو کیا آکھنے؟ فرمایا اللہ کو آکھنے تیرے حبیب دن اللہ پہلے بے کوئی تسلی لو. میرے دنیا تو برقع بٹا بڑھتے بعد میری امت نال کیا معاملہ فرمے سو. جب جبریل گئے نا اللہ نے فرمایا میرے حبیب کو آکھو لا یخزیک اللہ، لا یخزیک اللہ. اللہ فرمینا میرے محبوب امت دے معاملے دے اندر میں تو کوئی اصلاح نہ کرے سا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں اتنا عطا کرے سا، اتنا عطا کرے سا، اتنا عطا کرے سا جب تک تو سا راضی نہ ہو سو میں عطا دی کمی نہ کرے سا. پھر حضور نے فرمایا بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ. اور لوگو سنو، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند آپ کے فرمینے کہ میرے آقا دی روح دا قبض، روح دا قبض نیمیں ہے جیویں ایک موم بتی جلدی پہنگے، موم بتی جلدی پہنگے. ہوں دی روشنائی جڑیے نا، ہوں دی روشنی جڑیے نا، کمرہ منور کی تھی کھڑی ہے، او جگہ منور کی تھی کھڑی ہے. تے تھوڑی دیر واسطے اس موم بتی دے اتے دیوے دے اتے ایمیں کوئی گلاس رکھو، کوئی برتن رکھو تو تھوڑی دیر واسطے وہ روشنائی اور نورانیت اس گلاس دے اندر موقوف تھی دیئے. پھر جب کیوں ہی جاؤ واپس تے وہ نورانیت واپس لوٹا دیئے. میرے آقا دی قبض روح دا مسئلہ ایمیں تھا کہ ایمیں قبض روح ہے. جو ہی روزہ اطہر دے اندر گئے نا فرمایا وہ شے ہٹا کی دیئے کہ میرے آقا کو اللہ نے انہیں حیات بخشی ہے. حیات النبی، حیات النبی. سنو غور نال میں دسن جسم بھی اعلیٰ تے روح بھی اعلیٰ چیز دے متعلق قانون ہے، ضابطہ اے ہے کہ اعلیٰ شے افضل شے ہمیشہ افضل مقام تے استقرار پکڑے دیئے
قرار پکڑے دیئے مفضول مقام تے قرار نہیں پکڑے دیئے. ہن توجہ کر کے یاد رکھے سو کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا روح مبارک ساری کائنات تو اعلیٰ، سارا عقیدہ زمین تو اعلیٰ، آسمان تو اعلیٰ، عرش تو اعلیٰ، کرسی تو اعلیٰ، لوح تو اعلیٰ، قلم تو اعلیٰ، مقام دنا تو اعلیٰ، فتح اللہ تو اعلیٰ، قاب قوسین تو اعلیٰ. ہن اے اعلیٰ شے جڑی ساری کائنات کو اعلیٰ ہے، اللہ نے قانون دے مطابق ایکو رکھنا اٹھائی ہے کہ جڑا وجود ساری کائنات تو اعلیٰ. ساری کائنات تو کیا ہے؟ اعلیٰ. اے عقیدہ بنے سو انشاءاللہ حضور دی شفاعت نصیب ہو سی. کیا نصیب ہو سی؟ زورن بولو. شفاعت نصیب ہو سی. اللہ دی قسم میں فخر نہیں کرے دا، تحدیث نعمت دے طور تے عرض کرے نا، میں 19 مرتبہ سفر کیتے حضور دے روضے دی زیارت دا. میں کئی دفعہ ایسے بدبخت بیٹھن جڑے مسجد نبوی نماز تے آنن لیکن سائیں دیاں جالیاں تے آ کے سلام نہیں کرے دے. جو عقیدہ کیا ہوندا ہے جو نعوذ باللہ او تے مردہ ہیں و سلام کرن دی کوئی ضرورت. تے سالے اکابر کو حضرت نانوتوی فرمینن کہ جیوں تو ساتھ سزا میں حرم کے تیرے پھروں، جیوں تو ساتھ سزا میں حرم کے تیرے پھروں، اور مروں تو کھائے مجھے مدینہ کے مروار، جیوں تو ساتھ سدا میں حرم کے تیرے پھروں، اور مروں تو کھائے مجھے مدینہ کے مروار. حضرت نانوتوی فرمینن جیواں تے مدینے دے کتیاں دے نال پھراں، جیواں تے مدینے دے کتیاں دے نال پھراں، تے مراں تے مدینے دے کیڑیاں مکوڑیاں دی غذا بن ونجاں. میں پوچھے میں حضرت نانوتوی تو سب سے آدھے کہ میں مدینے دے کتیاں دے نال پھراں. لوگو حضرت نانوتوی فرمیدن اور لوگو میں مدینہ طیبہ دے اندر وقت گزارے بھی، انسان بھی دکھل، حیوان بھی دکھل، حتیٰ کہ ایک کتا جڑا پلید جان مارے میں مدینہ دی سرزمین دے ایکو بھی دکھے. پاکستان دے اندر ایک کتے صبح بھونکدن، شام بھونکدن، وجہ کول بھونکدن، بے وجہ بھونکدن، لیکن مدینہ طیبہ دی اندر اے جانور جڑائے حضور دے روزے دا حیاء کرنے دے ہوئے بھونکدا نہیں ہے. بھونکدا اور یارو سوچو تے صحیح اصل کیسے لوگ ہیں؟ العیاذ باللہ کئی لوگ دن جو روزے دے اندر سوتے ہوئے وہ ٹھیک نہیں ہیں، کئی دن جو مسلح والے وہ ٹھیک نہیں ہیں، کوئی نعوذ باللہ دن جو روزے دے اندر ابن مردہ ہیں. کیسا عقیدہ، کیسا خیال، کیسا ذہن. میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ تے او سرزمین نے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر تو لے کے میرے ممبر تو لے کے میرے ممبر تو میرے گھر تو لے کے میرے روضہ اطہر تک یہ جڑی سرزمین ہے نا جنت دی سرزمین ہے. میرا عقیدہ ہے، میرے اکابر دا عقیدہ ہے، خدا دی قسم ہے او مٹی
او مٹی روزہ اطہر والی جڑی میرے آقا دے وجود اقدس کو لگتی پئی ہے، جسم مبارک کو لگتی پئی ہے، ہوندا شان خدا دے عرش معلا تو بھی زیادہ ہے۔ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ جی بھائی عقیدہ بناؤ۔ میں گزارش کیتا ہوں کہ لفظ پاک ہے، پاک ہے، اگر یہ نسبت اللہ دے نال کی تھی بنیے تو تمام کمزوریوں سے پاک ہے، اگر یہ نسبت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نال کی تھی بنیے تو تمام عیبوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے۔ اے مولانا عبداللہ غفاری صاحب دا عقیدہ ہے، اے مولانا حزب اللہ دا عقیدہ ہے۔ اللہ تو حق عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، فضائے ہاتھ لہرا کیا کھو عقیدہ حیات النبی، سچا مومن اکشی عقیدہ حیات النبی، کھڑے تھی کیا کھو عقیدہ حیات النبی، کھڑے تھی کھو عقیدہ حیات النبی، جنہاں منافی اسی بیٹھا رسی حیاتی کھڑا تھی سے عقیدہ حیات النبی۔ ماشاءاللہ بھائی حضرت بار بار اٹھائیں، میں درخواست کرے نا بس بہت ہو گئی ہے، تشریف رکھو۔ جزاک اللہ بھائی۔ بزرگ وہ ایک منٹ بس۔ اللہ بھلا کرے انہاں علماء دا جیرے تہاڈا عقیدہ بنے دے ودن، جو نجات عقیدے تے ہونی ہے۔ نجات کس سے ہونی ہے؟ عقیدے تے۔ اعمال جڑے ہیں نا وہ تاں عقیدے کو ایمان کو مزین کرن دا ایک ذریعہ ہے، سونا بناون دا کیا ہے نا ذریعہ ہے۔ اعمال بے شک ضروری ہیں لیکن جنت عقیدے دے بدلے ملنی ہے۔ کس دے بدلے ملنی ہے؟ عقیدے دے۔ عقیدہ درست نہ ہویا، توجہ فرمائے سو 16واں سپارہ اللہ فرمائے دے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، پہاڑوں دے برابر اعمال کیوں نہ ہوں میں انہوں کو تلاوڑے ہی نہ گھننا سا، وزن ہی نہ کرے سا، جو عقیدہ درست نہ ہویا تھا۔ اللہ بھلا کرے۔ اور میرے لوگ دوستو ایک جملہ تو کو آکھی بنیا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے سالے ہوتے اتنے احسانات ہیں جنہاں دا شمار ممکن نہیں، لیکن سب تو بڑا احسان اے ہے کہ حضور نے ساکوں اللہ دا رستہ دکھائے۔ کہنا رستہ دکھائے؟ اللہ دا رستہ دکھائے۔ لیخرجہم من الظلمات الی النور، ای برکات ہیں علماء کہیں یہ برکتہ ہیں۔ ابن مولانا رسے دے پایا میں ذرا قرآن پڑھ کے دسانا، فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، اللہ نے اپنے بندیاں میں کتاب دے وارث بنائیں، قرآن دے وارث بنائیں۔ اوکے کو بنائے؟ فرمایا علماء کرام کو بنائے۔ اے عالم لوگ جڑے نا، مدرسیاں والے لوگ جڑے نا، فقیر لوگ ہوندن، درویش لوگ ہوندن، اللہ دی قسم رکھی سکھی کھا کے گزارا کرن والے لوگ ہوندن۔ توڑا کم تو کم درجے والا چوکیدار یہ چپڑاسی ہے، 35-40 ہزار گھندے، 35-40 ہزار ہوندی تنخواہ، تے مولانا عبداللہ غفاری دی 50,000 تنخواہ ہے۔ اللہ ہوتے چاہ ہیں 40 35 30 25 کوئی توارے علاقے جو مدرسہ ہوئے امام مسجد کو تنخواہ دیں دے پہ ہومن بھائی جناب 20,000 تیری تنخواہ ہے، لیکن اتھا تا اسا لگ دے پچھو پہ کھڑے ہیں، نیت کریں دے نا پچھو ہی امام دے، پچھو ہی امام دے، کیویں پچھو؟ مول سے
15,000 تنخواہ ہے، یہ گڈی کتوں آئی ہے، یہ چٹے کپڑے کتوں پاتے ہیں، یہ تیرے گھر دے اندر جناب والا یہ بسترے نمے کتوں آ گئے ہیں جی، یہ تو سفر تے ویندے، یہ اتنی اچھی خوشبو، جیکٹ، کپڑے، رومال پیچھو پوندے امام دے یا کہنا یہ ہے نا، ہر گال تے اعتراض، نماز پیچھو بڑی سے اعتراض ہوندی ہر گال دے ہوتے، ہر شے دے ہوتے، لیکن اللہ دی قسم یہ ہر شے برداشت کرے دے، انسان تو منے دے ہو نا، کہنا بیوی ہے، بچے ہیں، ضروریات ہیں، کدیں احتجاج کیتے میری تنخواہ ودھاؤ ورنہ نماز نہ پڑھے دا، کدیں احتجاج کیتے جو میری تنخواہ ودھاؤ ورنہ تمہارے بچے قرآن نہ پڑھے دا، کیتے نا کدیں احتجاج؟ کلرک بادشاہ ناراض نہ تھی میں، 60,000 تنخواہ سال بعد گیچی سکیا روٹیاں تے سڑک تے لیٹے پہ ہونے، بھوکے مر گئے، ہائے روٹی کریں دن، کدیں کہ مولوی کو چھے یہ تو سنیا ہوا سے جو مولوی زیادہ کھا کے تے بیمار تھی گئے، کھاتے مار گئے یا بیمار تھی گئے، کہنے یہ تو نہیں سنیا تو آکو بچے پڑھاؤ آدھے بھی بکھے مرسن، بال بکھے مرسن تو سارے جو مولوی کو دے دے باتی میں نکنا مرن دے، دیکھو مولوی کھا پڑھنے پائے نہیں نا، اور یارو جی ایسا قرآن پڑھے ایسا کھا پال گئے ہیں جی توالے بچے پڑھسن تو بکھے مرسن، وہ اللہ بے نیاز ہے، پکویں دا توالے گھر ہے، کھویں دا مولویاں کو، تو سا شام کو ایک کھانا کھا دو، مولوی کو اللہ 7 کھانے کھویں دے، کتوں دال آویں دیئے، کتوں ساگ آویں دے، کتوں گوشت آویں آدھے نہیں آدھا، اور تو اللہ ذہن بنیا ہویا ہو دے، حضرت صاحب کھاسن تے سا کو ثواب مل سی، جی اے نہ کھاسن تے سا کو ثواب ہو، میں نہیں، اب بولے تو صحیح بھائی، یہ ہونے مولانا حزب اللہ تو کو نہیں آکھیا، بچے دا سنے وے حافظ قرآن ہے، میں ڈٹھے کئی بزرگ 500 چاتی آندے ہیں، کئی 100 چاتی آندے ہیں، کئی 1000 چاتی آندے ہیں، یہ ہے جان دل وچ کہیں پاتے زور البالو یہ مدرسہ جب چندر نہ ہوئے آسمان بل نگاہ کرو تو کو جناب والا ستارے چمکتے ہوئے نظر آندن، تارے چمکتے ہوئے نظر آندن، اور کوئی شاید چمکتی نظر نہیں آتی، میرے آقا نے فرمایا کہ جنی آسمانی مخلوق کے نا او آسمانہ کول رات دے ٹائم جلے زمین دے لہدن توڑیاں بلڈگاں، توڑیاں عمارتاں، توڑیاں روشنائیاں، توڑیاں بجلیاں، توڑے قمے انہیں کو اور کوئی شاید چمکتی نظر نہیں آتی، ماں سوائے مساجد و مدارس دے وہ آسمان تو رات کو جلے لہدن، زمین دے مسجدہ چمکتیا نظر آنگن، مدرسے چمکتے ہوئے نظر آنگن، اے بقائے نور بڑھ کے قمقمیہ دی طرح نظر آنگن۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں زیادہ نہیں عرض کرے دا، کوئی توجہ نہیں میں دا پیا، انہا مدارس سے دینیا دی طرف خدا دی قسم رات دے ٹائم آسمانہ تو حدیث پاک سنے دا پیا، رات دے ٹائم آسمانہ تو عذاب دا نزول تھی دے، عذاب نازل ہونا چاندن، لیکن اللہ پاک فرمیدن فیضا نظر تو الہ عمار بجودہم، میں جرلے لہداں اپنے بڑے ہوئے گھروں کو، اور انہاں دے اندر سجدے کرن والیاں کو، اللہ کرن والیاں کو، انہاں دی وجہ کر کے تہاڈے کول میں اپنے عذابات کو ٹال لینا، یہ ذریعہ ہے باعث ہے عذاب خدا بندی جائے ٹلن دا، یہ باقی رحمن نہ رحمن توڑے کو پوچھتا پیا، باقی ہومن نہ ہومن، جی بھائی ہومن نہ، تو یہ گورنمنٹ انہوں دی دن رات کوشش ختم تھی،
وہ امریکہ والے انہوں کو پیسے دینا یہ صوفی ختم کرو باواز بلند ہو کے بات کریں زمین آسمان میں مکان لا مقامی زمین آسمان میں مکان لا مقامی زمین آسمان میں مکان لا مقامی کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں ہے ختم نبوت کے دیوانے ہیں ہم اعلان کیجئے اقرار کیجئے کہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے آپ بھی کہہ دیں کوئی نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مقامی زمین آسمان میں مکان لا مقامی کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں ہے اس درا کا راہی حبیب الہی اس درا کا راہی حبیب الہی کوئی دوسرا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مقامی سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا محبت سے کہتے سبحان اللہ تھوڑی آواز تو بول جا آواز کھولو اللہ آواز کھولو محبت سے کہتے سبحان اللہ سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے کہاں ساتھیاں نے تیرے پاس کیا ہے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مقامی زمین آسمان میں مکان لا مقامی صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ کے دیوانے زور سے کہتے سبحان اللہ اہل بیت کے دیوانے زور سے کہتے سبحان اللہ نوجوان تونے سامنے سفر کر کے محبت رکھن والے لوگ ہی کانڈ نہ لگو یہ نوجوان کو داد بھی دو انہیں حوصلہ افزائی بھی کرو اور جنہیں حضرات کو محبت جلسہ سکون دیتی بیتوں کو محبت دنال قریب قریب تھی ماشاءاللہ 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 قریب قریب تھی پچھلے حضرات محبت دنال قریب قریب تھی جزاکم اللہ قریب 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 تھی مولانا محمد لقمان صاحب قاری عمار صاحب اور دیگر علماء جنہیں پنڈال مجمع کے اندر بیٹھے یہ سارے حضرات سٹے تھے تشریف دینا قرآن کرام حوصلہ افزائی کرو نوجوان دی خدمت کرو ان کی سفر کر کے حضرت خادم ہے صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ سبھی دے رہے گواہی صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی
سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی، کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی، جو بندہ نہیں ہے صحابہ کا عاشق، جو بندہ نہیں ہے صحابہ کا عاشق، وہ عاشق علی کا نہیں ہے، نہیں ہے۔ زمین آسمان میں مکان لا مکان میں ہے، کوئی آپ سا ہے نہیں ہے، نہیں ہے۔